لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ اے ایمان والو. استعینوا، تم مدد مانگو، مدد لو، بالصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اس آیت کا آسان سا ترجمہ ہے. اب اس آیت کے الفاظ کی طرف آتے ہیں. الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، آمنو فعل ماضی ہے جو ایمان لائے، استعینو فعل امر ہے جمع کے لیے، اور سین طلب کا معنی دیتی ہے، مانگنے کا معنی دیتی ہے. تم مدد چاہو، تم مدد مانگو، تم مدد کا سوال کرو. بالصبری، صبر کے ساتھ. اور صبر کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو کسی چیز پہ روک لینا، باندھ لینا. اور صبر کی 3 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1، مصائب اور مشکلات پہ صبر کرنا، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ مشتمل امور پہ صبر کرنا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو ڈٹ کر پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ 3 نمازیں پڑھیں اور 1 نماز چھوڑ دیں. آپ روزے رکھنے لگے ہیں تو رکھتے رہیں، رمضان کے سبھی روزے رکھیں. اور نفلی عبادات کی طرف آ جائیں تو ان میں بھی یہی کچھ ہوگا کہ جو عبادت آپ نے شروع کر دی ہے اس پہ آپ ڈٹے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں. اور صبر کی تیسری قسم کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل امور سے دور رہنا، ان سے صبر کرنا، ان کے قریب نہ جانا. لوگ شراب پیتے ہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے، آپ شراب نہیں پئیں گے. آپ سے کچھ لڑکیاں دوستی لگانا چاہتی ہیں، آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے، آپ ان سے دوستی نہیں لگائیں گے. تو وہ امور جو اللہ کی نافرمانی کہلاتے ہیں، اللہ کی معصیت کہلاتے ہیں، ان سے دور رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. تو صبر کی 3 اقسام ہیں. الصلاۃ، نماز کو کہتے ہیں. انا، بے شک، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. الصابرین، یہ جمع ہے کس کی؟ صابر کی. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد چاہو، مدد مانگو. مدد چاہو کس چیز کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. مدد لینی کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے. لیکن کن چیزوں کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے.
صبر یہ بہت ہی اہم چیز ہے. قرآن و حدیث میں اس کے کئی فوائد اور کئی فضائل بیان ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، عجبا لامر المؤمن فان امرہ کلہ خیر. مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، کیونکہ مومن کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور یہ اعزاز صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان کی. آپ نے فرمایا کہ مومن اس پہ مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے. اور جب اسے خوشیاں ملتی ہیں تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، خوشیوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ شکر بھی اس کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مصائب پہ صبر کرنا یہ خیر کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا. والصلاۃ، اور اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مدد چاہو نماز کے ذریعے بھی. نماز سے انسان کو بہت سے فوائد ملتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عنکبوت میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے. یقیناً نماز انسان کو بچاتی ہے، روکتی ہے برائی سے، بے حیائی سے. تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ نماز کا. ایسے ہی نماز انسان کو حوصلہ دیتی ہے. نماز میں انسان کو اللہ سے سرگوشیاں کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے جب پریشانیاں آئیں، مصائب آئیں، مشکلات آئیں تو آپ کیا کریں؟ نماز شروع کر دیں تاکہ اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کا، دعائیں کرنے کا صحیح معنوں میں موقع مل سکے. اللہ رب العزت نے یہی حکم ایک اور مقام پہ بھی دیا ہے. سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام ابو داؤد اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں جناب حذیفہ بن یمان سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھبرا جاتے، جب مشکلات آتی، جب کوئی پریشانی ہوتی، جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا جو خوف پہ مشتمل ہوتا تو آپ نماز میں پناہ لیا کرتے تھے. آپ نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، کیونکہ نماز میں اللہ سے صحیح معنوں میں رابطہ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور امام طبری صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ حالت سفر میں تھے. انہیں اطلاع ملی کہ ان کے بھائی قسم فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، پھر راستے سے سائڈ پہ آئے، اپنی سواری کو بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور 2 رکعتیں انہوں نے بہت اچھے انداز سے ادا کی. اور اس کے بعد اپنی سواری کی طرف آئے اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو عبداللہ ابن عباس کو ایسی خبر ملی جو پریشانی پہ مشتمل تھی، غم پہ مشتمل تھی. انہوں نے کیا کیا؟ سواری اپنی روک دی اور نماز ادا کی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پریشانیوں میں اور مشکلات میں نماز کا کیا کردار ہے، نماز انسان کو کس قدر حوصلہ دیتی ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، صبر کا مظاہرہ کریں اور دوسرے نمبر پہ نماز کا کثرت سے اہتمام کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جملہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کرنے والوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کون سا ساتھ ہے، کون سی معیت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قسم کی معیت ہے، معیت خاصہ۔ کیونکہ معیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ۔ ایک اللہ تعالیٰ کا خاص قسم کا ساتھ اور ایک اللہ تعالیٰ کا عام قسم کا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معیت عامہ۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بھی ساتھ ہے، جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کے بھی ساتھ ہے، جو نیکی کے امور پہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے، نیکی کے امور میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کی کون سی معیت ہے؟ معیت عامہ۔ جس معیت کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ عام طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی آواز سن رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، وہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی خاص معیت ہوتی ہے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خصوصی طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور ان کے بھائی ہارون سے کہا تھا تم فرعون کی طرف جاؤ اور اسے تبلیغ کرو، اسے دعوت دو، اور کیا کہا تھا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جو وہاں پہ ہوگا میں دیکھ رہا ہوں، جو باتیں کی جائیں گی میں سن رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں، فرعون کے ساتھ بھی ہوں اور موسیٰ تمہارے ساتھ بھی ہوں اور ہارون تمہارے ساتھ بھی ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ معیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو حاصل ہے، فرعون کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جاؤ، تبلیغ کرو، دعوت دو، اگر اس نے تم پہ کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، تمہاری تائید کروں گا۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو جناب صدیق نے دیکھا کہ کافر قریب پہنچ گئے ہیں اور قریب ہے کہ ان کی نگاہ غار کے اندر پڑ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑ جائے، جناب صدیق پہ پڑ جائے، تو جناب صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے پریشان ہوئے کہ کہیں کافر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ کافروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ کون سی معیت ہے؟ پھر خاص قسم کی معیت ہے۔ ورنہ عام طور پہ تو اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کافروں کے بھی ساتھ تھے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کی خاص معیت ہمارے ساتھ ہے، یہ اعزاز کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی طرف آئے فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے، فرعون کی غلامی سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، تو تب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، وہ بھی بہت بڑا لشکر لے کر آیا۔ اب بنی اسرائیل گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈر گئے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیا بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ ہے میرا رب، سیہدین، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ہے میرا رب، یعنی فرعون کے ساتھ نہیں ہے، فرعون کے لشکر کے ساتھ نہیں ہے، تو کون سی معیت ہے؟ خاص قسم کی معیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی معیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ صبر کرنے والوں کو حاصل ہے، تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی ان کے لیے بشارت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، آیت نمبر 154۔ اور تم نہ کہو
ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں. کیا نہ کہو اموات کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے، لیکن تم نہیں جانتے. ولا تقولوا، یہ لا نہیں کے لیے ہے، اور تم نہ کہو. اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں. لمن یقتل فی سبیل اللہ، ان کے بارے میں نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے. یقتل فعل مضارع ہے، معلوم کے لیے نہیں بلکہ مجہول کے لیے ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اموات مردہ، اور اموات ان کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر رفع آیا ہے، ضمہ آیا ہے. تو یہ رفع کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا مقدر ہے. کیسے ہے؟ ہم امواتن، کہ وہ مردہ ہیں. یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں. کون؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے ہیں. بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں. احیاء ان کے اوپر بھی رفع آیا ہے، ضمہ آیا ہے. تو یہ بھی خبر ہے، مبتدا یہاں پہ بھی مقدر ہے. بل ہم احیاء، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. لا تشعرون فعل مضارع ہے اور اس کے اوپر لا نفی کے لیے آیا ہے. تم شعور نہیں رکھتے، جمع کے لیے لفظ ہے. تم ان کی زندگی کی حقیقت کو نہیں جانتے. تو اللہ رب العزت اس آیت میں شہداء کا اعزاز بیان کر رہے ہیں اور شہداء کے وارثوں اور لواحقین کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گیا ہے، وہ بیچارہ قبر میں چلا گیا ہے، قبر کے اندھیروں میں چلا گیا ہے، وہاں روشنی کیسے ملتی ہوگی، وہاں وہ تنہائی میں ہوگا. تو اللہ نے کہا جو میری راہ میں قتل ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اسے میں نے برزخی زندگی دے دی ہے. اگرچہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تم اس زندگی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے شہداء کی حیات کا، زندگی کا اس بات کیا ہے. تو یہ کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی. یہ دنیا والی زندگی نہیں ہے. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ شہداء کی زندگی، انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی دنیا کی زندگی ہے. بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انبیاء کرام علیہم السلام انہیں دنیا والی زندگی حاصل ہے اور انہیں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. تو یہ عقائد درست نہیں ہے. حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے، اسی لیے انہیں دفن کیا جا چکا، اسی لیے ان کا جنازہ ادا کیا جا چکا، اسی لیے انہیں کفن دیا جا چکا، اسی لیے ان پہ مٹی ڈالی جا چکی، اسی لیے ان کا مال ان کے لواحقین میں اور وارثوں میں تقسیم کیا جا چکا. اور اسی لیے شہید کی بیگم سے عدت گزرنے کے بعد کوئی اور نکاح کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے. اگر اسے دنیا کی زندگی حاصل ہے تو پھر اس کی بیوی سے کوئی دوسرا شادی کیوں کرے، پھر اس کے مال کو تقسیم کیوں کیا جائے جب وہ دنیا کی طرح زندہ ہے، دنیاوی زندگی حاصل ہے. تو دنیاوی زندگی گزار چکے، اب جس زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ برزخ کی زندگی ہے اور یہ شہداء کو حاصل ہے. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی حاصل ہے، بلکہ انبیاء کرام کی زندگی شہداء کے مقابلے میں زیادہ کامل اور مکمل ہے. لیکن زندگی کون سی ہے؟ بار بار کہہ رہا ہوں، برزخی زندگی. اور برزخ اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو اس لیے شہداء کی قبر پہ کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہوئے اگر کوئی سمتا ہے
کہ ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو اس کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کا عقیدہ اس معاملے میں بالکل واضح ہے. البتہ یہ زندگی جو شہداء کو حاصل ہے، جو انبیاء کرام علیہم السلام کو حاصل ہے، بہت عظیم زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، میرے ہاں نہیں، آپ کے ہاں نہیں، اپنی بیوی کے ہاں نہیں، والدین کے ہاں نہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو چکے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ بھی وعدے کرنا چاہوں گا کہ یہ زندگی، برزخ کی زندگی، ہر مرنے والے کو حاصل ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اور یہ عقیدہ آپ سب کا ہوگا کہ جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. تو اب یہ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جو زندہ ہے. لیکن زندگی کون سی؟ برزخ کی، دنیا والی نہیں. اور یہ سوال مسلمان سے بھی ہوتا ہے، کافر سے بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برزخ کی زندگی مسلمان کو بھی حاصل ہے، کافر کو بھی حاصل ہے. اور پھر مسلمان کو قبر میں راحت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، اور کافر کو عذاب ملتا ہے. تو یہ عذاب کو کیسے محسوس کرے گا؟ زندہ ہے تو تبھی محسوس کرے گا. تو کافر بھی زندہ ہے، برزخی زندگی اسے بھی حاصل ہے، لیکن اس کی زندگی عذاب والی، تکلیفوں والی، اور مومن کی زندگی راحت والی، نعمتوں والی. تو یہ زندگی سب کو حاصل ہے، لیکن کون سی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی. البتہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ شہداء کی زندگی کا کیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی اعلیٰ ہے. ان کی زندگی عام مومن کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی یقیناً شہداء کی زندگی سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے اور اعلیٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں سرسبز پرندوں کے سانچے میں ہوتی ہیں، اور یہ روحیں جنت کے کھانوں میں سے کھاتی ہیں، آتی ہیں، جاتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے لگی ہوئی قندیلوں کے ساتھ معلق رہتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہداء کو کتنی اعلیٰ زندگی میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم نہ کہو ان کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. ہمیں برزخی زندگی کے بارے میں اتنا معلوم ہے جتنا ہمیں بتا دیا گیا، اس سے بڑھ کر ہم کچھ جانتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم تمہیں یقینی طور پہ آزمائیں گے، اور البتہ ہم یقینی طور پہ تمہارا امتحان لیں گے. خوف، بھوک، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو. لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں 3 ایسی چیزیں ہیں جو تاکید پہ دلالت کرتی ہیں. نمبر 1 لام، لَنَبْلُوَنَّكُمْ کا لام یہ تاکید کے لیے ہے، اور یہ لام قسم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے قسم مقدر ہے، وَاللَّهِ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور نبلونا کے آخر میں جو نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے. تو اللہ تعالی
تاکید پہ مشتمل 3 چیزیں لا کر بتا رہے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پکی بات پر کیا ہے کہ ہم یقینی طور پہ تمہیں آزماتے رہیں گے، تمہارا امتحان لیتے رہیں گے۔ الخوف کس کو کہتے ہیں؟ ڈر کو۔ جو کس کو کہتے ہیں؟ بھوک کو۔ نقص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمی۔ اموال مال کی جمع ہے، الانفس نفس کی جمع ہے جانیں، الثمرات کا معنی کیا ہے؟ پھل۔ وبشر فعل امر ہے واحد کے لیے، آپ خوشخبری دے دیں۔ مخاطب کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشخبری کن کو دے دیں؟ الصابرین، صبر کرنے والوں کو، اور الصابرین جمع ہے کس کی؟ صابر کی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت لوگوں کا امتحان لیتے ہیں، انہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، اللہ رب العزت کا یہ طریقہ کار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں کن پہ؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ، پھر ان کے بعد جو کوئی جس قدر زیادہ نیک ہے اسی قدر اس پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ایمان کے امتحان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کون صبر کرنے والا ہے مصائب اور مشکلات پہ، اور کون ہے جو جزا فضا کرتا ہے، کون ہے جو اللہ رب العزت پہ اعتراض کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتے ہیں، کبھی ڈر اور خوف میں مبتلا کر کے۔ ڈر اور خوف کبھی عام ہوتا ہے، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ خوف اور ڈر میں مبتلا کرتے ہیں، بہت بڑا دشمن حملہ کر رہا ہوتا ہے، یا بہت بڑا کوئی عذاب آ جاتا ہے، یا انفرادی قسم کا خوف، میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے کسی دشمن کا ڈر ہے، آپ کو کسی دشمن کا ڈر ہے۔ تو جو عام خوف ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور جو انفرادی خوف ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے۔ الجو، اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں، قحط سالی کے ذریعے، رزق میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ رزق کم ہے کون صبر کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہے، اور کون جزا فضا کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ تعالیٰ مال میں کمی کر کے، اگر آپ کے پاس پہلے 3 گھر تھے، اللہ نے 1 گھر واپس لے لیا، 2 گھر واپس لے لیے۔ آپ کی جائیداد پہلے زیادہ تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ والانفس، آپ کے 10 بیٹے تھے، اللہ نے 1 واپس لے لیا۔ آپ کے 5 بیٹے تھے، 1 اللہ نے واپس لے لیا۔ آپ کی بیگم اللہ نے واپس لے لی۔ آپ سے اللہ نے والدین میں سے کسی ایک کا سہارا واپس لے لیا، چھین لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی آزمائش کے طریقے ہیں۔ والثمرات، اور اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں پھلوں میں کمی کر کے بھی۔ آپ کا غلہ، آپ نے بڑی محنت کی، بیج اچھا لے کر آئے، زمین کو اچھی طرح پانی دیا، اور اچھی طرح آپ نے ہل چلائے، ساری محنت کی، لیکن رزلٹ کیا ہے کہ پھل بہت کم آپ کے گھر میں آیا ہے، غلہ آپ کے گھر میں بہت کم آیا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خرچہ کیا ہوتا ہے زمین پہ، کھیتی پہ، وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ 3 مہینے محنت کرتے رہے، 2 مہینے محنت کرتے رہے، آخر میں رزلٹ کیا نکلا؟ تو یہاں پہ کون الحمدللہ کہتا ہے، کون اس معاملے پہ راضی ہے، اور کون اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری آپ ان کو دیں جو ان آزمائشوں پہ صبر کریں، جو ان مشکلات پہ صبر کریں۔ تو یہاں سے بھی پتا چلا کہ صبر کرنے والے بہت عظیم لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 156 میں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پہ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم
اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین اسم موصول ہے جو اذا جب کے معنی میں اصابتہم مصیبہ جن پہ جب کوئی بھی مصیبت آئے۔ مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ معاملہ، ہر وہ چیز جس سے آپ تکلیف محسوس کریں، جس سے آپ اذیت محسوس کریں، وہ کیا ہے؟ مصیبت ہے، چاہے وہ معمولی مصیبت ہو اور چاہے وہ کوئی بڑا معاملہ ہو، جس سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے وہ کیا ہے؟ مصیبت ہے۔ قالو یہ جواب ہے کس کا؟ اذا، کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آئے تو قالو وہ کہتے ہیں، قالو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انا بے شک ہم، اصل میں کیا تھا؟ انا اور نا، انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، نا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم، للہ لام تملیک کے لیے ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الیہ راجعون سے پہلے آ گیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِنَّا راجعون إِلَيْهِ کہ ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون یعنی کہ ہم صرف اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ راجعون راجے کی جمع ہے، راجے لوٹنے والا، واپس جانے والا، راجعون واپس جانے والے، لوٹنے والے۔ اس آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ حقیقی صبر کرنے والے کون ہیں، صبر میں کمال درجہ کن کو ملتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن پہ جب مصیبت آئے تب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آنے کے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد ہر کوئی صبر کر لیتا ہے۔ حقیقی صبر کیا ہے؟ کہ جب وہ خبر ملے جو پریشانی پہ مشتمل ہے تبھی آپ صبر کا مظاہرہ کریں، تبھی آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں، تبھی آپ برداشت کا مظاہرہ کریں۔ یہ ہے حقیقی صبر۔ اور یہاں پہ آپ کے سامنے وہ حدیث رکھنا چاہوں گا جسے جناب انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، تو آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہ سکی، اس نے جواب دیا کہ اگر تمہارے اوپر مصیبت آتی تو تمہیں پتہ چلتا، تمہارے اوپر ایسی مصیبت نہیں آئی جیسی میرے اوپر آئی ہے۔ اس عورت کو بعد میں بتایا گیا کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو پھر وہ اپنی صفائی دینے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، حقیقی صبر وہ ہے جو اس موقع پہ کیا جائے جب پہلی بار چوٹ لگے۔ جب آپ کو خبر ملے آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، پہلا فون آئے، تو آپ اسی وقت اپنے اوپر کنٹرول کریں، اسی وقت برداشت کا مظاہرہ کریں، اسی وقت آپ کہیں الحمدللہ، اسی وقت آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے حقیقی صبر، یہ ہے صبر کا اعلیٰ درجہ، یہ وہ صبر ہے جس پہ اللہ رب العزت خوشخبریاں دیتے ہیں، یہ وہ صبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگمات میں سے ایک بیگم ہیں، میری اور آپ کی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس پہ کوئی مصیبت آئے وہ مصیبت آنے پہ وہ الفاظ کہے جو اللہ تعالی نے کہنے کا حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ان الفاظ میں سے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ قرآن میں آئے ہیں اس آیت میں جس کی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہیں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یہ بھی اس کے ساتھ ملا کر کہنے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب ان الفاظ کا مطلب کیا بنا
کہ یقیناً ہم اللہ کے مملوک ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری اس مصیبت پہ اجر و ثواب دینا، اجر و ثواب سے مجھے محروم نہ کرنا، کیونکہ اس مصیبت میں میں صبر کر رہا ہوں، اور مجھے اس سے بہتر دینا، اس کے بدلے میں مجھے اس سے بہتر دینا۔ تو ام سلمہ کہتی ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو یہ الفاظ کہے گا اللہ رب العزت اسے اس سے بہتر دیں گے۔ کس سے بہتر؟ جو مصیبت آئی ہے اس سے بہتر، جو کچھ چھین لیا گیا ہے اس سے بہتر، جو واپس لے لیا گیا ہے اس سے بہتر۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یہ الفاظ کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ ایمان رکھتے ہوئے، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد میں یہ الفاظ کہہ رہی ہوں، اور ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے، اور اللہ کے رسول نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، لیکن ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ام سلمہ کہتی ہیں لیکن میں نے یہ الفاظ کہے اس حدیث پہ ایمان لاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر دیے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہم پہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، بڑی ہو یا چھوٹی، فوراً کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، باہر نکلے آپ کا جوتا موجود نہیں ہے، آپ کا جوتا اٹھا لیا گیا ہے، آپ کا جوتا چوری کر لیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جوتا اٹھانے والے کو گالیاں دیں، اس پہ لعنتیں بھیجیں، آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، تاکہ آپ صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور آپ کو وہ بشارتیں ملیں جو قرآن و حدیث میں ان کے لیے آئی ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے، آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے بیٹے کو بخار ہو جائے، آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے گھر کا پنکھا خراب ہو گیا، آپ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ہماری ماں بہن کھانا بنا رہی ہے، کھانے میں نمک زیادہ ڈال بیٹھی، یا کھانا جلنا شروع ہو گیا، تو واویلا کرنے کی بجائے کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں یہ ہلکی ہلکی مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ عام طور پہ لوگ ان معاملات میں غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ عظیم رتبہ جو صبر کرنے والوں کے لیے ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن پہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اس میں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس میں یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ نے مجھ سے کوئی چیز چھین لی ہے، مجھ سے کوئی چیز واپس لے لی ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا مالک اللہ تھا، اللہ نے دی تھی۔ اور اگر وہ میرا بیٹا واپس چلا گیا ہے، میرا بھائی واپس چلا گیا ہے، اللہ نے میری بیگم فوت کر لی ہے، اللہ نے میرے والد کو اٹھا لیا ہے، تو کیا ہوا؟ میں نے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں نے بھی ادھر ہی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 157 میں، أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہی لوگ ہیں جن پہ ان کے رب کی طرف سے تعریفیں نازل ہوتی ہیں، ورحمہ، اور جن کے لیے اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور یہ بعید کے لیے ہے، قریب کے لیے نہیں ہے، کہ یہی لوگ ہیں، یعنی کہ صبر کرنے والے یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا جو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان پہ صلوات ہیں۔ صلوات کس کی جمع ہے؟ صلاۃ ان کی۔ تو کیا معنی ہے اس لفظ کا؟
میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ تعریفیں، اور عام طور پہ اس لفظ کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ رحمتیں. لیکن یہاں پہ اس لفظ کا معنی تعریف ہی مناسب رہے گا. کیوں؟ کیونکہ صلوات کے بعد کیا لفظ آیا ہے؟ ورحمہ. واو ان کے درمیان میں ہے اور واو عطف کے لیے ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے العطف یقتضی التغایر، کہ عطف جو ہے اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز واو کے بعد ہے وہ اس سے مختلف ہے جو واو سے پہلے ہے. دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. تو جب واو کے بعد رحمت کا لفظ آ گیا، اس سے پتا چلا کہ صلوات کا معنی رحمت کا نہیں ہے. صلوات کا معنی کیا ہے؟ پھر تعریفوں کا. اور آپ جانتے ہیں کہ صلوات کا ایک معنی تعریف بھی ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اے اللہ جناب محمد کی تعریفیں کر. کہاں؟ فرشتوں کے ہاں. ان کا مقام بلند فرما، ان کی شان میں اضافہ فرما. یہ مطلب بنتا ہے اللہم صلی علی محمد کا. اور اولئک علیہم صلوات من ربہم کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہی لوگ ہیں، ان پہ ان کے رب کی طرف سے کیا نازل ہوتی ہیں؟ تعریفیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے فرشتوں کے ہاں. تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے 3 خوشخبریاں ہیں اس آیت میں. نمبر 1 ان کے رب کی طرف سے ان کی تعریفیں. نمبر 2 رب کی ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے. نمبر 3 اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں. من ربہم ان کے رب کی طرف سے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب وہ جو پالنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے. وَأُولَئِكَ یہ بھی اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے. ایک دفعہ پھر اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی شان بڑی بلند ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہے، اس لیے اولئک اس میں اشارہ استعمال کیا گیا جو بعید کے لیے ہے. یہی لوگ ہیں. پھر کیا کہا گیا؟ ہم ضمیر فصل ہے اور یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. تو اس سے ہمیں کون سا معنی ملا؟ تاکید کا. یہی لوگ ہیں، کو اور نہیں، یہی لوگ ہیں. کیا؟ المہتدون، ہدایت پانے والے. جب آپ مصائب اور مشکلات پہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت پہ چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ ان کی رب کی طرف سے تعریفیں ہوتی ہیں. یعنی کہ اللہ رب العزت ان کا ذکر خیر کن کے ہاں کرتا ہے؟ اپنے مقرب فرشتوں کے ہاں کرتا ہے. اور یہاں پہ ربوبیت کون سی؟ ربوبیت خاصہ. صبر کرنے والوں کا یہ بھی اعزاز ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں. ان پہ ان کی تعریفیں ہوتی ہیں ان کے رب کی طرف سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں، اس سے پتا چلا کہ اللہ کی ربوبیت ان کے لیے خصوصی طور پہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی خیال رکھتے ہیں. وَرَحْمَةً اور ان پہ رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اس کے پتا چلا کہ رحمت اللہ کی صفات میں سے کیا ہے؟ صفت ہے. تو اس سے یہ پیغام ملا کہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے کسی قسم کی تعویل اور تحریف سے گریز کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں الرحمن اور رحیم کو حقیقت میں محمول کرنا چاہیے، اور ان میں جو اللہ کی صفت رحمت موجود ہے اس کو مان لینا چاہیے اور اس کی تعویل اور تحریف سے بچنا چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہ تیسرا انعام ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. ہدایت سے مراد یہاں پہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، عملی قسم کی ہدایت. ورنہ اللہ تعالیٰ ہدایت ارشاد تو کافروں کو بھی دیتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی طرف بھیجے، کس لیے؟ کہ ان کی رہنمائی کریں، ان کو ہدایت دیں. کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد. لیکن دلوں میں ایمان داخل کر دینا، دلوں میں توحید داخل کر دینا،
یہ ہدایت وہ ہے جس کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، جو صبر کرنے والے ہیں یہی ہدایت پانے والے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت توفیق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 158 میں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کا طواف کرے، ان کی سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالی شاکر علیم، قدردان ہے اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب اس آیت کے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ صفا اور مروہ، اس سے مراد دو پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ کا نام صفا اور دوسرے کا نام مروہ۔ یہ دونوں پہاڑ کعبۃ اللہ کے قریب میں آج بھی موجود ہیں، اور یہی وہ دو پہاڑ ہیں جن کے مابین سعی ہوتی ہے، یعنی کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اس انداز سے چکر لگاتے ہیں، اور ٹوٹل کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ 7۔ من شعائر اللہ، من تبیدیہ ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے دو نشانیاں یہ پہاڑ ہیں۔ شعائر، شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو اور نشانی کو۔ فمن حج البیت، حج کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تو جو بیت اللہ کا حج کرے، البیت سے مراد کیا ہے؟ کعبہ۔ یہ البیت سے مراد وہ اللہ کا گھر ہے جو مسجد حرام کی شکل میں موجود ہے، جسے کعبۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب اعتمر، یا کیا کرے؟ زیارت کرے۔ حج بھی فعل ماضی ہے، اعتمر بھی فعل ماضی ہے۔ فلا جناح علیہ، لا نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں؟ ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کی سعی کرے، ان دونوں کے چکر لگائے، ان دونوں کا طواف کرے۔ کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا۔ یطوف یہ فعل کیا ہے؟ مضارع ہے۔ ومن تطوع، من جو تطوع خوشی سے کرے، نفلی طور پہ کرے، خیرن کوئی بھی نیکی، فإن اللہ، تو یقین اللہ تعالی شاکرن قدر کرنے والے ہیں، علیم بخوبی علم رکھنے والے ہیں، مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اسی لیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا آغاز جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے دوڑنے سے ہوتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو، جو کہ دودھ پینے والے بچے تھے، اور ان کی ماں کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں پہ پینے کے لیے کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، جہاں پہ کھانے پینے کے لیے کوئی باغ نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا، تو اسماعیل علیہ السلام بھوک سے رونے لگے، بھوک کی وجہ سے رونے لگے، کیونکہ ماں کو پانی مل نہیں رہا تھا، ماں کو کھانا نہیں مل رہا تھا۔ جب ماں کو کھانا نہ ملے، جب ماں کو پانی نہ ملے، تو ماں اپنے بیٹے کی حاجت کیسے پوری کرے؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں کہ کھانے پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ انہوں نے ان دو پہاڑوں کا بھی رخ کیا، صفا پہاڑ کا، مروہ پہاڑ کا۔ صفا پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی، نیچے اترتی ہیں،
بھاگتے ہوئے مروہ پہاڑ کی طرف جاتی ہیں، حالانکہ بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، لیکن بیٹے کے رونے کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ کس کے لیے؟ ماں کے لیے۔ مروہ پہاڑ پہ چڑھتی ہیں، دائیں بائیں دیکھتی ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر صفا پہاڑ کی طرف بھاگتی ہیں، حالانکہ پہلے دیکھ چکی ہیں، لیکن ماں کی مامتا اسے بیٹھنے نہیں دیتی۔ صفا پہاڑ پہ دوڑتے ہوئے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، اس انداز سے کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ جو بھی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرے گا، وہ صفا مروہ کے مابین 7 چکر لگائے گا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ 7 چکر لگائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ بظاہر ان الفاظ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ صفا مروہ کے چکر لگا لیں تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، اور نہ لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صفا مروہ کی سعی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، حج عمرے کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کی صحیح معنوں میں تفسیر جاننے کے لیے ان روایات کا جائزہ لینا ہوگا جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے نزول کا سبب کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں عام طور پہ آیات کی تفسیر میں شان نزول بیان نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ اسباب نزول اور شان نزول جو پبلک میں معروف ہوتے ہیں، جو کئی مفسرین بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے۔ البتہ جہاں کہیں صحیح سند سے روایت کردہ کوئی شان نزول ملے گا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مشیت سے بیان کریں گے۔ تو یہاں پہ شان نزول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے۔ عروہ بن زبیر کون ہے؟ تابعی ہیں، اور ام المؤمنین عائشہ کے کیا لگتے ہیں؟ بانجے ہیں، جناب اسما کے بیٹے ہیں، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا ہیں؟ نواسے ہیں۔ تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ کے پاس آیا، میں نے کہا خالہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کی سعی کر لے، ان دونوں کا طواف کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی سعی نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ام المؤمنین فرمانے لگیں میرے بھانجے بئس ما قلت، تو نے بہت غلط بات کہی ہے۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہتے فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اللہ تعالیٰ ان کے بعد لا بولتے، اللہ تعالیٰ کہتے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کا طواف نہ کریں، ان دونوں کی سعی نہ کریں۔ اللہ نے نا کا لفظ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کا طواف کریں، آپ ان دونوں کی سعی کریں۔ پھر ام المؤمنین عائشہ نے سبب نزول بتایا تاکہ معاملہ مزید واضح ہو جائے۔ فرمانے لگیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان انصاریوں کے بارے میں جو مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہونے سے پہلے منات بت کے نام پہ تلبیہ کہا کرتے تھے۔ جب وہ منات بت کے لیے تلبیہ کہا کرتے تھے اور وہ اس کی عبادت کے قائل تھے، اور یہ بت مشلل میں موجود تھا مکہ اور مدینہ کے مابین، تو یہ لوگ جب مکہ پہنچتے تو صفا مروہ کے مابین سعی نہیں کرتے تھے۔ صفا مروہ کے مابین سعی کو یہ لوگ گناہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی
اور فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ صفا مروہ کے مابین سعی کو کیا سمجھتے تھے؟ گناہ سمجھتے تھے۔ اور گناہ کیوں سمجھتے تھے؟ اس بات کا علم ہمیں ایک دوسری روایت سے ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں ایک دوسری روایت سے ہو سکتا ہے، کیونکہ صفا مروہ پہ دو بت موجود تھے، ایک اساف اور ایک نائلہ۔ تو چونکہ یہ لوگ منات بت کو مانتے تھے تو شاید اسی لیے یہ صفا مروہ کے مابین سعی کو گناہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہاں پہ اساف اور نائلہ بت موجود تھے، جبکہ یہ ان کی عبادت کے قائل نہیں تھے، یہ تو منات بت کی عبادت کے قائل تھے۔ ام المومنین عائشہ سے یہ سبب نزول کس نے نقل کیا ہے؟ عروہ بن زبیر نے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں بعد میں ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے ملا اور میں نے کہا ام المؤمنین عائشہ نے یہ بات بتائی ہے، تو وہ کہنے لگے جو کچھ ام المؤمنین عائشہ نے تمہیں بتایا ہے میرے لیے نہیں ہے، یہ چیز میں پہلے نہیں جانتا تھا، البتہ میں نے یہ بات اہل علم میں سے کئی ایک سے سنی ہے۔ مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ کئی ایک سے سنی ہے کہ لوگ مسلمان ہونے سے پہلے کعبہ کا بھی طواف کرتے تھے، صفا مروہ کے مابین بھی طواف کرتے تھے، ان کا بھی طواف کرتے تھے، یعنی کہ ان کے مابین صحیح کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل کی ہیں جن میں کعبہ کے طواف کا ذکر موجود ہے، صفا مروہ کے طواف کا ذکر موجود نہیں ہے، تو وہ سوال کرنے لگے کہ اگر ہم صفا مروہ کے مابین سعی کریں، ان کا طواف کریں، تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ تو اللہ نے کہا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا مروہ کے مابین سعی کرنا اور ان کا طواف کرنا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت ان دونوں معاملات میں نازل ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی جو منات کے نام پہ تلبیہ کہتے تھے اور صفا مروہ کے مابین سعی کو کیا سمجھتے تھے؟ گناہ، اور ان کے بارے میں بھی جو پہلے صفا مروہ کی سعی کرتے تھے، مسلمان ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے صفا مروہ کے مابین سعی کا ذکر نہیں کیا تو وہ اس کو گناہ سمجھنے لگے، تو ان کے بارے میں بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں عاصم احول سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب انس ابن مالک سے سوال ہوا صفا مروہ کے بارے میں، کہنے لگے کہ ہم زمانے جاہلیت میں صفا مروہ کے مابین سعی کو جاہلیت کا ایک معاملہ سمجھا کرتے تھے، جاہلیت کا کام سمجھتے تھے، کفر کا کام سمجھتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں، کیونکہ یہاں پہ دو بت موجود تھے۔ کہنے لگے اس لیے جب ہم نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے صفا مروہ کی سعی ترک کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مابین سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اشکالات کا ازالہ فرما رہے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے صفا مروہ کے مابین سعی کے حکم کا کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا رکن ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب ہے، ضروری ہے، بلکہ رکن ہے۔ کیسے پتا چلا؟ نمبر 1، امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، کہ لوگوں صفا مروہ کی سعی کرو، اللہ نے صفا مروہ کی سعی تم پہ فرض کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں اس روایت کے مطابق جو مسلم شریف میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حج اور عمرے کو مکمل نہیں کریں گے جو صفا مروہ کے مابین سعی نہیں کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں اس سبب نزول کو بیان کرتے ہوئے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بہما، کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا مروہ کے طواف کو مقرر کیا ہے
اور آگے فرماتی ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف ترک کرے، ان کے مابین سعی کو ترک کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سعی کا حکم کیا ہے کہ یہ حج عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو خوشی سے کوئی خیر کا کام کرے، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، علم رکھنے والے ہیں۔ اس جملے سے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا پتہ چلا، ایک شاکر اور ایک علیم، اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا پتہ چلا، شکر اور علم۔ اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو نیک اعمال سر انجام دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت کو جانتے ہیں، ہر ایک کے عمل کو جانتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جزا دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صابر اور شاکر بندہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ بار بار بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی